سیرمنی آف چینجنگ کسوۃ الکعبہ، کعبہ شریف کا غلاف تبدیل ہو رہا ہے۔ صرف یہ نہیں دکھاؤں گا میں آپ کو، بلکہ جہاں پر کعبہ شریف کا غلاف بنتا ہے وہ فیکٹری بھی ان ڈیٹیل آپ کو وزٹ کرواؤں گا۔ صرف اتنا نہیں بلکہ میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ اگر آپ غلاف کعبہ کا ٹکڑا خریدنا چاہتے ہیں تو وہ کہاں سے خرید سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں عبد المالک فرید اور آپ کو ایک نئے خوبصورت ولاگ میں خوش آمدید۔ عبدال بھائی یار آپ سے نا میں نے ایک سوال پوچھنا ہے، اور اگر سوال کیا ہے؟ سوال کسوہ کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ پہلے کافی بعد میں سوال۔ آپ کون سی پیئیں گے؟ میں قهوة اليوم. اثنين قهوة اليوم بس ثلج قليل. ها اثنين بارد، واحد ثلج قليل واحد كالعادة. شبکہ سوال آپ کا وہیں رہ گیا۔ سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے، پہلے پیمنٹ تو کریں۔ میں کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ دیکھو وہ میں گھر رہ گیا میں آپ کو ٹرانسفر کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ بہرحال سوال آپ سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ سوال سب سے پہلے یار، سوال سے پہلے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے سر، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، بہت بڑا فین ہوں، ایسا آپ مجھے بولیں۔ یار میں یہ آپ خود میرے سے مطلب نہیں، آپ پہلے آپ یہ بولیں۔ میں آپ کا بہت بڑا فین نہیں ہوں۔ تو پھر سوال آپ کا وہیں رہ گیا۔ استاد کو ذرا سوائپ کروا دیں۔ شکران شکران۔ یہ میری والے کون سی ہے کافی؟ یہ سر آپ آئس اسپیک انگلش۔ اسپیک انگلش۔ دیکھیں سوال آپ سے میں نے جو پوچھنا تھا نا وہ یہ ہے جی، اب کر لوں سوال کر لیں، لیکن آپ نے میرے جواب کا سوال نہیں دیا۔ آپ کے جواب کا سوال نہیں دیا۔ پہلے وہ کریں۔ یہ بتائیں آپ کعبہ شریف کے کسوہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کس بارے میں کیا جانتا ہوں؟ کسوہ کے بارے میں کسوہ کے بارے میں کیا؟ کوئی بھی انفارمیشن کسوہ کے بارے میں ایک دن۔ یار فی الحال تو کچھ یاد نہیں آ رہا، کچھ پلے نہیں پڑ رہا؟ کچھ پلے نہیں پڑا۔ آپ کو کچھ یاد دلاؤں؟ جی، کسوہ کعبہ شریف کے کسوہ کے اوپر جو یلو کلر کا لکھا ہوتا ہے وہ کیسے لکھا ہوتا ہے؟ وہ گولڈ سونا نہیں، وہ پیتل کے دھاگے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوتا ہے۔ مین چیز سونا ہے نا اس میں؟ ہاں بس ٹھیک ہے یار عبدال بھائی، اتنی بڑی بات تو نہیں تھی جس کی وجہ سے آپ مندی کیا آج کیوں اتنی مہربانی ہے؟ کیوں مطلب سر جی، بس دل کہہ رہا ہے، دل کہہ رہے ابھی تو آپ ہیں نا میرے فین۔ یار میں صرف آپ کا فین ہوں۔ یہ کون سی بڑی بات ہے، وہ ساری دنیا ہے۔ آیا مسئلہ؟ یہ بھائی صرف اپنا یہ والا ڈائلاگ مارنے کے لیے اس نے مجھے کہا ہے کہ فین بتاؤ فین میں بتاؤ۔ نے کتنا لمبا انتظار کیا ہے۔ ہاں نہیں نہیں، اتنا بنتا ہے، کھانی ہے نا آپ نے، بندی کھانی ہے۔ بالکل بالکل کریں گے برداشت بھائی صاحب۔ یار یہ اچانک سے ادھر سے غلاف کعبہ چینج ہو گیا ہمارے جاتے جاتے، تو پھر نہیں ہوگا انشاءاللہ، آپ کو پتہ ہے۔ اچھا فارم میں ٹو سائڈ، ٹو سائڈ، یہ تو ہے ڈبل سروس ہے بھائی کی جناب اعلیٰ۔ یہ دیکھیں پرانے زمانے کا مونچھوں والا ٹرک۔ اور آج ہم لوگ آئے ہیں بیر روحا۔ بتائیں نا بیر روحا کے بارے میں، بتائیں نا، آپ کو پتہ ہے؟ بیر روحا کا مجھے یہ پتہ ہے کہ مندی بیچتے ہیں۔ نہیں یار، بیر روحا، ہاں ایک کنواں ہے جس کنویں کا نام ہے بیر روحا۔ لوگوں نے اس کا نام بیر شفا بھی فیمس کر دیا تھا، جو کہ غلط انفارمیشن تھی۔ بھوک لگی ہے یا نارمل؟ صحیح لگی ہے۔ صحیح؟ ہاں پکی بات ہے۔ کیوں، کیا کرنا کیا ہے؟ نہیں دو والا، دو تو میں کھاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ نہیں کرنا۔ دو سرونگ۔ سر جی 22 گھنٹے ہو گئے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ کوئی بات نہیں، ادھر پر پرسن مندی بیچتے ہیں، اور فور 1%, 2%, 3% ایسے ہوتا ہے۔ کتنے گرام ہوتے ہیں ایک بندے کے لیے؟ پتہ نہیں، تقریباً 250 گرام۔ ہاں 250 گرام ہوتا ہے۔ آئی تھنک 93 ریال کا ہے آج کا۔ 93 87۔ ہاں مطلب 90 والی کہانی ہے، صحیح ہے نا۔ دیکھیں چکن مندی ہے یہاں پر ماشاءاللہ، شوایا بھی ہے ساتھ میں، دیکھیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں یہ مندی گوشت جو ہے نا یہ یوں رکھا ہوتا ہے، یہ ایک سرونگ اس طرح کی، یہ ایک سرونگ ہے اور یہ دوسری سرونگ بھائی جی کے آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، کیا بات ہے، کیا خوبصورتی ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ طحینہ تو آپ ڈال رہے ہیں عبدال بھائی، لیکن یہ تو بتائیں کس خوشی میں آیا مندی بھائی آج اچانک سے؟ سر جی کسوۃ الکعبہ چینج ہو رہا ہے، اس خوشی میں۔ ماشاءاللہ۔ کبھی سنی ہے ایسی دعوت؟ نہیں زندگی میں کسی نے کھلائی ہے؟ نہیں، مطلب کسوۃ الکعبہ تبدیل ہو رہا ہے تو اس خوشی میں سیدھا مندی۔ مزے، سبحان اللہ۔ اگلے سال بھی کھلائیں گے؟ اگلے سال کھائیں گے انشاءاللہ، ہر سال اگلے سال کھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بتاؤ کہ کسوۃ الکعبہ آپ کو زیادہ خوشی ہو، مندی کھائیں گے۔ میں کسوہ والے دن پہنچ جاؤں پھر ہیں کیا؟ بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں۔ یہ دیکھیں جناب اعلیٰ، یہ خوبصورتی دیکھیں، فیٹ کے ساتھ گوشت آ رہا ہے مندی کا۔ او ہو کیا بات ہے۔ اور یہاں پر بیر روحا میں ایک سیکنڈ استاد،
استاد آنے تھے پھر صحیح طرح آؤ. یہ بیر روحا میں جو ہے نا یہاں پر موٹا چاول استعمال کرتے ہیں. اس کو رز امریکی کہتے ہیں, یعنی کہ امریکی چاول. ہاں کیا بات. ہاں استاد مزہ آ گیا. آج تو مندی کا مزہ ہی ڈبل ہے. کتنے دن بعد کھا رہے ہیں مندی؟ مندی یاد نہیں ہے. دوسروں کے پیسے سے اپنے پیسوں سے نہیں. وہ تو بڑا عرصہ ہو گیا. اچھا ہے نا, بار بار تھوڑی نہ کھلاتے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہ دیکھیں نا کیسا خوبصورت لال ہوا گوشت ہے. پوٹ کی بوٹی آ رہی ہے ظالم. یہ جناب ہاٹ سوس یہاں کا طحینہ مکس. کیا بات ہے, 3-4 مکسیں شکسیں ہو گئی ہیں جناب. میرے دوستوں کے مزے ہیں بھائی, میرے دوستوں کے مزے ہیں عبدل بھائی, آپ کے مزے ہیں سیریس. ہاں پیسہ میری جیب سے جا رہے ہیں, مزے بھی میرے ہیں. ہاں وہ کس طرح؟ ابھی تو آپ ہی رہے ہو, مطلب میں تو ریویو دے رہا ہوں نا, ویڈیو بنا رہا ہوں. میں تو ویڈیو بناتا رہتا ہوں. اینڈ تک ریویو دینا, آپ نے بیچ میں جو بند کرتے ہیں وہ اچھی بات نہیں ہے. آپ سے ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد. دیکھیں یار کعبہ شریف کا غلاف تبدیل ہو رہا ہے. یار عبدل بھائی ہم لوگ پہنچ جائیں گے مطلب جب تک غلاف تبدیل ہو, کیونکہ کھل تو چکا ہے. یہ دیکھیں نا یہاں پر پورا پراپر کھلا ہوا نظر آ رہا ہے. ابراہیم صاحب کب کام آئیں گے؟ ان کی بائک کب کام آئے گی؟ ہے یہ صرف نہیں ہے حج کے لیے, ٹھیک ہے حج کے لیے تو وہ آج کل بھی کام آ جاتی ہے. اچھا بائک زندہ باد. نزدیک ہے, بائک پہ چلیں. بائک پہ بھی جان, حرم جب بھی جانا ہو بائک. اچھا یہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کو بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں حرم جب بھی جانا؟ نہیں ان کی الگ بات ہے سر, ہماری الگ بات ہے. آپ کو میں پروٹوکول دیتا ہوں بائک پہ. تھینک یو یار. پروٹوکول ہو بھی بائک پہ. چلیں یار بائک سے ہی جانا پڑے گا, کیونکہ ابھی جو ہے نا کام نزدیک نظر آ رہا ہے مجھے. یہاں پر جو ہے نا ماشاءاللہ کھول دیا ہے غلاف کعبہ انہوں نے ہر طرف سے, اور نیا کسوہ بھی آ گیا, لیکن ابھی تک نیا کسوہ اوپر نہیں چڑھایا انہوں نے چھت پہ. دیکھیں جو پرانا کسوہ ہے وہ بلیک اتنا نہیں ہے جتنا نیا کسوہ بلیک ہے. کنگ عبدالعزیز گیٹ نمبر 1 کے پاس ہیں ہم لوگ آج, اور آج بڑا زبردست ماشاءاللہ پروٹوکول یہاں پر لگا ہوا ہے. کسوہ کعبہ چینج کر دیں, اور یہ صفائی والی مشین ماشاءاللہ. اس وقت نیچے مسجد الحرام کا پورا حصہ جو ہے نا بند کیا ہوا ہے, اور عمرہ والے لوگ بھی جو بھی لوگ آ رہے ہیں مسجد الحرام میں وہ سب اوپر جا رہے ہیں پہلی منزل پہ, مطلب گراؤنڈ بغیر عمرہ والے بھی. ہاں بغیر عمرہ والے تھا جناب. المطاف دور الاول, فرسٹ فلور کا طواف. دیکھیں آج مسجد الحرام کی اسکرینز کے اوپر بھی یہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ کس وقت سبحان اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. دیکھیں کعبہ شریف کا نیا غلاف اوپر جا رہا ہے, اور جو پرانا غلاف ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں ہی نیچے کی طرف لے کے آئیں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو عظمت نصیب کی ہے. یہ کعبہ شریف ہے اللہ تعالیٰ کا گھر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر آ کر تعمیر کیا تھا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر چھوڑا تھا. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے یہاں پر کھڑا ہونا اس عظیم گھر کے سامنے, اور یہ منظر دیکھنا اپنی آنکھوں سے. سبحان اللہ. دیکھیں سبحان اللہ اتار رہے ہیں, بڑے ہی آرام سے اتارا ہے انہوں نے دوسری سائڈ سے. دیکھیں یہ اس سائڈ سے بھی ابھی اتار رہے ہیں جو پرانا غلاف تھا. سبحان اللہ. دیکھیں بڑا آرام سے پیار سے, محسوس بھی نہیں ہوتا. ابھی یہ غلاف دونوں سائڈوں سے لگا دیا, اب اس غلاف کو آپس میں سلائی کریں گے, پھر وہ قندیل ہوتی ہے اس کو سلائی کریں گے. بہت سارا کام ابھی اس کا رہتا ہے, جو چاروں طرف سے غلاف پہنا کے اس کے بعد آہستہ آہستہ کرنا شروع کرتے ہیں یہ کام. کعبہ شریف کا غلاف ہر سال تبدیل کیا جاتا تھا 9 ذی الحجہ کو, جو کہ اب اس ڈیٹ کو, اس تاریخ کو تبدیل کر کے پہلی محرم کو اب تبدیل کیا جاتا ہے. اور کعبہ شریف کے غلاف کے اوپر 20 ملین ریال لگتے ہیں ہر سال, اور کعبہ شریف کے غلاف کے اوپر 120 کلو گرام سونا لگا ہوتا ہے, کیونکہ جو دھاگا ہوتا ہے اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھایا جاتا ہے. جو دروازے کا غلاف ہوتا ہے اس کے اوپر بہت سارا سونا استعمال ہوتا ہے, تو 120 کلو گرام سونا اور 100 گرام چاندی استعمال ہوتا ہے کعبہ شریف کا غلاف بنانے کے لیے. اور کعبہ شریف کا غلاف بنانے کے لیے جو دھاگا آتا ہے ریشم کا, وہ اٹلی سے آتا ہے, اور وہ بھی دنیا کا مہنگا ترین دھاگا ہے. اور کعبہ شریف کا غلاف اتارنے کے بعد کہاں جاتا ہے, یہ ایک بڑا سوال ہے. کس طرح سے میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں کہ اگر آپ نے کعبہ شریف کا غلاف خریدنا ہے تو کہاں سے خرید سکتے ہیں. وہ اس طرح کہ کعبہ شریف کا غلاف جو ہے اتارنے کے بعد مختلف ممالک کے مسلمان ملکوں کے بادشاہوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں چاہیے ٹکڑا, تو ان کو دیا جاتا ہے.
ہدایہ کے طور پہ تقسیم کیا جاتا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں تو کعبہ شریف کے غلاف کو بیچا گیا اور اس سے جو پیسے حاصل ہوئے تھے وہ خیر کے کاموں میں لگے تھے۔ اور ابھی بھی جو جگہ میں آپ کو دکھاؤں گا جہاں سے کعبہ شریف کا غلاف خریدا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، ناٹ کنفرم، کہ وہ جو ایک اس سے جو پیسہ حاصل ہوتا ہے کعبہ شریف کا غلاف جہاں پر بیچتے ہیں اور اس سے پیسے حاصل کرتے ہیں، وہ بھی خیر کے کاموں میں لگایا جاتا ہے۔ اور یہ کعبہ شریف کی تعظیم ہے، کعبہ شریف کا رتبہ ہے، اور کعبہ شریف کی عظمت بیان کرنے کے لیے کعبہ شریف کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا ہے، کسوہ پہنایا جاتا ہے۔ تو یہ عزت اللہ تعالیٰ نے ہی کعبہ شریف کو بخشی ہے۔ جس فیکٹری میں کعبہ شریف کا غلاف بنتا ہے اس فیکٹری میں اب جانے لگے ہیں، اور یہ ویڈیو میرے دل کے تو ابھی اندر چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں کہ کہاں سے پروسیس شروع ہوتا ہے کسوہ بنانے کا اور کہاں تک اینڈ ہوتا ہے، اور ساتھ میں ہم لوگ انشاءاللہ سلائی بھی کریں گے۔ یہ ہم لوگ سب سے پہلے یہاں پر مین انٹرنس اس طرف سے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مبنی اداری ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ مین فیکٹری کی طرف جائیں گے، اندر اس طرف، وہ دوسری طرف ہے، وہاں پر 4 بلڈنگز ہیں، ان کے اندر الگ الگ کام کیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں بھائی، یہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ طیب اللہ اور یہاں پہ جیسے ہی آتے ہیں نا آپ، یہاں پر ایک تو یہاں پہ یہ نقشے لگے ہوئے ہیں سارے کعبہ شریف کے، یہاں پر قندیل ہیں، 4 قسم کے قندیل استعمال ہوتے ہیں، وہ ہیں، اور اس کے بعد ادھر پورے آفیسز ہیں، پورا آفس سسٹم ہے، اور ادھر بیٹھنے کی جگہ ہے نارمل، اور اس طرف ہے جو بڑے لوگ آتے ہیں ان کی میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں۔ یہاں پر ایک مین روم ہے جہاں پر گیسٹ وغیرہ آ کے بیٹھتے ہیں، اور ادھر یہ حصہ رکھا ہوا ہے جہاں پر گیسٹ آ کے سلائی کر کے جاتے ہیں۔ جو حصہ کچھ بڑے گیسٹ ہوتے ہیں وہ لوگ یہاں پر، وزیر وغیرہ جو باہر سے ڈپلومیٹس وغیرہ، تو ان کو یہیں پر ہی ایکسپیرینس کروایا جاتا ہے اسی روم میں، اور اس کے بعد پھر یہیں سے وہ اکثر چلے جاتے ہیں، یعنی کہ پوری فیکٹری میں اکثر جاتے ہیں۔ کچھ جن کا انٹرسٹ ہوتا ہے جانے کا وہ جاتے ہیں پوری فیکٹری میں، جن کا نہیں ہوتا وہ یہیں پر ہی یہ والا ایکسپیرینس حاصل کر کے اور اپنا پارٹیسپیٹ کر کے چلے جاتے ہیں یہاں سے۔ اور یہاں پہ یہ دروازے کا فوٹو لگا ہوا ہے۔ یہاں سے نکلنے کے بعد آپ اس طرف دیکھیں تو ادھر بھی قندیل کے کچھ حصے لگے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت بنا کے، اور ادھر پھر کعبہ شریف کے یہ غلاف کا، یہ پرانا جو مصر سے آتا تھا غلاف بن کے کعبہ شریف کا، یہ وہ ہے، اور یہ جو انڈیا سے بن کے آتا تھا جب بر صغیر پورا ایک ساتھ تھا، انڈیا پاکستان نہیں تھا، الگ الگ، تو یہ وہ والا حصہ ہے، اور یہ خالی ہے۔ یہاں پر یہ کعبہ شریف کے اندر جو حصہ لگتا ہے غلاف کا یہ وہ ہے، اور یہاں پر یہ کعبہ شریف کا باہر والا غلاف نارمل جو آج کل استعمال ہوتا ہے، اور یہ حجرہ شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے جہاں پر، یہ اس طرف جو پردہ اندر استعمال ہوتا ہے یہ اس کا حصہ ہے، اور یہ یہاں پر ایک بڑا حزام کعبہ شریف کے غلاف کا حصہ یہاں پر لگا ہوا ہے۔ دیکھیں یہاں پر یہ 4 بلڈنگز ہیں، اور چاروں بلڈنگز میں الگ الگ کام ہوتا ہے۔ ہم لوگ شروع کریں گے وہ پہلی بلڈنگ سے۔ آج ہمیں پورا وزٹ کروائیں گے ہمارے بھائی حمزہ العیونی، اللہ عزیک بالخیر حبیبی۔ ابھی ہم لوگ یہاں پر جا رہے ہیں، اس پہ لکھا ہوا ہے قسم نسیج العالم، تو چلیں یہاں سے ہم لوگ انٹر ہوتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی مشین ہے بھائی، دیکھیں سب سے پہلے جو ہے نا یہ اس طرح سے ریشم کا دھاگا آتا ہے، اور پھر اس ریشم کے دھاگے کو نا رنگ کرنے کے بعد یہ بلیک رنگ میں تبدیل کیا جاتا ہے، اس طرح سے بلیک رنگ ہو جاتا ہے۔ جب اس طرح کا بلیک رنگ ہو جاتا ہے تو یہ اس کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، دیکھیں یہ اس کے اوپر یہ پورا رول کی طرح چڑھا ہوا ہے، اور آخر میں ان کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے اس طرح کے چھوٹے رولز میں۔ یہ اس طرح یہاں پر جب رول بن جاتا ہے اس کے بعد اس مشین پہ جاتا ہے، یہاں پر تقریباً 9000 دھاگے ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ سارے دھاگے چل رہے ہیں۔ میں آپ کو ابھی کلوز اس کا دکھا رہا ہوں، یہاں پر وہ پورا دھاگا وہاں سے چلتے چلتے 10-12 قسم کے رولز جو ہیں وہ یہاں پر آ کے یہ والی صورت اس کی بن جاتی ہے، مطلب ایک رول کی شکل میں لمبا ایک قالین کی شروعات ہو رہی ہوتی ہے یہاں سے۔ اچھا، اس مشین کے سامنے ہی ادھر یہ مشین ہے، اس کے اوپر کاٹن تیار ہوتا ہے جو نیچے لگتا ہے۔ یہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں پر یہ کاٹن نیچے لگاتے ہیں، کعبہ شریف کی جو غلاف ہے نا اس کے اندر سے یہ کاٹن لگا ہوتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ جو کعبہ شریف کے اندر سے پتھر ہیں نا وہ پھسلتے ہیں، تو ایک تو یہ اس کو مضبوطی دیتا ہے، دوسرا ریشم جو ہے ریشم کی بھی حفاظت ہوتی ہے تاکہ ریشم ڈائریکٹ پتھر کے اوپر نہ آئے۔ ڈائریکٹ پتھر کے اوپر اگر ریشم آتا ہے
تو وہ ریشم کی کوالٹی جلدی خراب ہو جاتی ہے، اور کیونکہ اسے 1 سال بعد انہوں نے تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ اور کعبہ شریف کا جو غلاف ہے اس کا ویٹ ہوتا ہے 1300 کلو گرام ہوتا ہے اس کا ویٹ۔ چلیں بھئی، اس کے بعد آگے ہم لوگ یہاں پر دیکھیں، وہاں پہ گوٹے بن رہے تھے، وہاں پر اس دھاگے کو بالکل سیدھا کیا جا رہا تھا، ادھر پیچھے کاٹن بن رہا تھا، اور اب یہاں پہ آ گئے، یہاں پہ یہ تیار ہوتا ہے، ایک کپڑے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اس مشین سے جیسے ہی دھاگے سیدھے کر کے ان کو دیے ہیں تو وہی دھاگے ادھر آ گئے ہیں، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سارے دھاگے جا رہے ہیں، اور یہ دیکھیں ادھر بالکل کپڑا بن کے آ گیا۔ اب یہ مشین ہے جس کے اوپر آپ کعبہ شریف کے غلاف کے اوپر آپ لکھا ہوا دیکھتے ہیں نا، اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ، تو وہ اس مشین پہ لکھا جاتا ہے۔ جب وہاں سے سادہ کپڑا بن کے آ جاتا ہے تو اس مشین کے اندر وہی کپڑا آتا ہے، اور پھر اسی کپڑے کے اوپر دوبارہ سے یہاں پر سلائی ہوتی ہے۔ یہ اوپر جو آپ کو دھاگے نظر آ رہے ہیں گرین کلر کے، یہ پائپ ہیں، پائپ کے اندر دھاگے ہیں، اور یہ دھاگے 9900 سے بھی زیادہ ہیں جو ایک ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر۔ اگر آپ یہاں پر ڈیٹیلز دیکھیں تو یہ سارے دھاگے جو ہیں نا یہ اندر آ رہے ہیں اس ٹائم پہ، آپ کو ادھر یہ سب دھاگے نظر آ رہے ہیں، اور یہ یہاں پر سلائی ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر ریئل ٹائم میں جو کعبہ شریف کے غلاف کے اوپر کام ہو رہا ہے نا، ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہ سامنے غلاف کعبہ بن رہا ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہ بھائی کام کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ کیا ہے خوش نصیب لوگ ہیں جو کعبہ شریف کے اوپر غلاف چڑھتا ہے یار، اس کے اوپر کام کرتے ہیں، سبحان اللہ، رشک آتا ہے ان کی قسمت پہ بھی۔ اچھا جی، یہاں پر اس بورڈ کے اوپر انہوں نے پورا پروسیس بتایا ہوا ہے، میں آپ کو ذرا مختصر طور پہ شروع سے بتا دوں۔ یہاں پر دیکھیں وہ دھاگے آئے، وہ یہاں پر لپیٹے جا رہے ہیں، پھر کنورٹ ہو کے اس طرح سے ان گوٹوں کی شکل میں آئے، گوٹوں سے نکل کے ایک ایک دھاگا یوں اس مشین پہ آئے، مشین سے نکل کے پھر یہ دیکھیں ایک ایک دھاگا کر کے یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے اللہ محمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور یہ یہاں پر آٹومیٹک مشین ہے، اس کے اندر بھی وہی پلین دھاگا بن رہا ہے، وہی پلین غلاف بن رہا ہے، اور یہاں پر ہے جو سفید کاٹن بن رہا ہے اس کی نشاندہی کی گئی ہے، اور پھر یہ الگ الگ ٹکڑے بنتے ہیں کعبہ شریف کے غلاف کے، جن کو پھر ساتھ میں ملایا جاتا ہے، آپس میں سلائی کیا جاتا ہے۔ یہ وہ والی مشین دکھائی دی۔ یہاں پر ہم لوگ بار بار آ نہیں سکتے، اس لیے ابھی ایک جلدی سے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ادھر جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے وہ مشین جو دھاگے سے گوٹوں میں لے کے آتی ہے، پھر اس کے بعد یہاں پر آتی ہے، وہی دھاگے جو ہیں وہ دھاگے یہاں سے نکل کے ایک صحیح منظم طریقے سے اس کے اوپر چڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر ایک منظم طریقے سے یہاں پر ان کی ایک تہہ لگ جاتی ہے، تہہ لگنے کے بعد یہاں پر وہ جو باٹم جو بیس ہے کعبہ شریف کے غلاف کی وہ یہاں پر بن رہی ہے، اور اس کے بعد جو دھاگے یہاں سے لیتے ہیں وہ دھاگے یہاں پر آتے ہیں، اور ایک کپڑا تیار ہو جاتا ہے۔ وہ جب کپڑا بن جاتا ہے تو پھر اس مشین کے پاس، خیر یہ ایک جیسے کام کرنے والی مشین ہے اس لیے وہ دوسری مشینیں نہیں بتا رہا، پھر یہاں پہ آ کے اس کے اوپر اللہ محمد اور لا الہ الا اللہ لکھا جاتا ہے جو باہر آپ کو نظر آتا ہے، اور اس کے بعد پھر یوں یہ سارے یوں تھان بن جاتے ہیں اور ان کو آپس میں سلائی کیا جاتا ہے۔ شکراً یا شیخ، یعطیک العافیہ، اللہ یکرمک۔ اور یہاں پر باقی بلڈنگز ہیں، اب آگے چلتے ہیں، آپ کو آگے کا پروسیس دکھاتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر ابھی یہ نیا سسٹم پورا بنا رہے ہیں اس بلڈنگ میں، اور آگے ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں جہاں پر آگے سلائی کرتے ہیں وہ جو سونے اور چاندی سے، اس جگہ پہ ہم لوگ جا رہے ہیں۔ یہ جگہ فی الحال میں آپ کو اس لیے نہیں دکھا رہا، ویسے ہی اس کے اوپر پرنٹنگ لکھا ہوا ہے قسم طباع، یعنی کہ جو پرنٹنگ کرتے ہیں نا جس کے اوپر سونے چاندی سے لکھائی ہوتی ہے، تو وہ پرنٹنگ والا سیکشن ہے، لیکن یہ فی الحال بند ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے قسم تطریز المذہبات، یعنی کہ سونے اور چاندی سے جو لکھایا جاتا ہے اس کا یہاں پر سیکشن ہے، اور یہاں پہ انٹر ہوتے ہیں ابھی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ یہاں پر جہاں پر سونے اور چاندی سے لکھا جاتا ہے، یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ حیاکم اللہ فی مجمع الملک عبدالعزیز قصۃ الکعبہ مشرفہ۔ یہ دیکھیں یہاں پر ابھی نا یہ جو پیلے کلر کا دھاگا ہوتا ہے وہ لگا رہے ہیں، اور یہ ٹکڑا ہے بارڈر کا، جو کعبہ شریف کے اوپر بارڈر لگا ہوتا ہے نا، یہ اس کا ہے جس کے اوپر لمبی آیات لکھی ہوتی ہیں، یہ وہ والا لمبا سب سے لمبا حصہ ہے یہ جو دیواروں کے اوپر لگا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں بھائی، جب انہوں نے یہ ریسیو کیا ہے نا یہ والا ٹکڑا، اس کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے کہ 6 مہینے کی 29 کو انہوں نے ریسیو کیا ہے کل، اور یہ 10ویں مہینے کی 1 تاریخ کو انشاءاللہ انہوں نے واپس دینا ہے، تو اس ٹائم فریم کے اندر ہی انہوں نے یہ تیار کرنا ہے۔ یہ دیکھیں بھائی، ادھر یہ دھاگا بنا رہے ہیں، یہ ادھر سے اتار کے نا اس طرح کا خالی ہوتا ہے، اور اس کے اوپر یہ چاندی لگا رہے ہیں بھائی صاحب، ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ چاندی کے حصے 2 ہیں تو اس طرح کے 2 چڑھائیں گے، اور اگر ادھر یہ چاندی کے حصے 3 ہوں گے، یہ دیکھیں یہ دھاگا، تو یہ 3 ادھر 3 ایک ساتھ چڑھا رہے ہوں گے، اور ادھر وہ پیلے دھاگے والے پڑے ہیں، اور اس طرف یہ جس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے وہ والا دھاگا ہے، یہاں پر یہ اس کے اوپر کام کر رہے تھے۔ چلیں جی، یہاں پر یہ غلاف کعبہ کا حصہ آتا ہے، اور اس جگہ پہ آ کے یہ جو نیچے نقشہ بنا ہوا ہے یہاں پر نیچے،
جو بھی نقشہ ہے ادھر سے بن کے آتا ہے. جو پرنٹنگ والی سائڈ میں نے آپ کو دکھائی تھی تو وہاں سے یہ پورا نقشہ یہاں پر بن کے آ جاتا ہے, نیچے پرنٹ ہوا آ جائے, اور اس کے بعد پھر یہ اس طریقے سے اس کے اوپر لگاتے ہیں. سب سے پہلے یہ والا سلائی کرتے ہیں. یہاں پر دھاگا جو ہے چاندی کا ہوتا ہے اور اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوتا ہے, یا پھر خالص چاندی کا دھاگا ہی ہوتا ہے, تو اس سے یہ سلائی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ دیکھیں یہاں پر نا یہ چاندی کا دھاگا لگا ہوا ہے, لیکن یہ سونے کا دھاگا لگا ہوا ہے یہ پورا. یہ حسین بھائی ابھی ہمیں دکھا رہے ہیں, یہ دیکھیں یہ پورا چاندی کا دھاگا ہے ادھر, اور یہ سونے کا دھاگا جو ہے نا یہ بھی چاندی کا ہے, لیکن اس کے اوپر پانی سونے کا چڑھا ہوا ہے پورا. اچھا جی, جن کی یہ خط ہے ان کا نام تھا شیخ عبدالرحیم امین, جنہوں نے یہ پورا نقشہ بنایا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں ان کی اولاد کوئی نہیں تھی, لیکن یہ سب لوگ جو کام کرتے ہیں اور جو لوگ بھی خلاف کعبہ دیکھتے ہیں تو سب لوگ ان کے لیے دعا کرتے ہیں. حالانکہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت اتنی اچھی بنائی. دیکھیں کہ دنیا میں ہی نظر آ رہے ہیں, انہوں نے جو یہ نقشہ بنایا کعبہ شریف کی خدمت کی, تو سبحان اللہ کہ اب پوری دنیا ان کے لیے دعا کرتی ہے, حالانکہ ان کے پاس اولاد نہیں تھی. تو یہ دیکھیں یہاں پر بھائی سلائی بھی کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں نا, یہ بھائی فائنل کے اوپر کام کر رہے ہیں, یعنی کہ پہلے انہوں نے نیچے وہ پیلا دھاگا لگایا ہے, اس کے بعد اب اس کے اوپر سونے والا جو دھاگا ہے اس کا کام چل رہا ہے. یہ بھائی کر رہے ہیں ادھر. اس کو دیکھیں, یہ جو سونے والا دھاگا ہے یہ صرف اوپر سے ہی ہے. دیکھیں اس کو گھما کے پھر اوپر لے آتے ہیں, پھر نیچے, مطلب یہ نیچے سے نہیں جا رہا, صرف اوپر سے ہی آ رہا ہے. وہ سادہ دھاگا ہے جو نیچے جا رہا ہے, اور اس کو اوپر سے کنورٹ کر کے دیکھنا, یہ اوپر کنورٹ کر کے ادھر لے کے آئے ہیں واپس. دیکھیں ادھر یہ سب بھائی جو ہے نا سلائی کر رہے ہیں. دیکھیں ادھر سلائی ہو رہی ہے, ادھر سلائی ہو رہی ہے, ادھر سلائی, یہ سب سلائی ہو رہی ہے, اوپر نقشہ بن رہا ہے, اور ادھر بھی وہ بھائی سلائی کر رہے ہیں. هذه القطعة تسمى الصمدية. اب یہ والا جو ٹکڑا ہے اس کو عربی میں کہا جاتا ہے الصمدیہ, اور یہ ٹکڑا کعبہ شریف کے چاروں کونوں پہ لگتا ہے, اور اس کے اوپر سورۃ الاخلاص لکھی ہوئی ہے. چاروں کونوں پہ سورۃ الاخلاص لکھی ہوتی ہے کعبہ شریف کے غلاف کے اوپر. یہ اس ٹکڑے کو کہتے ہیں قندیل, اور یہ کعبہ شریف کا جو اوپر والا بارڈر ہوتا ہے جہاں پر لمبی آیات لکھی ہوتی ہیں, یہ اس کے نیچے ایک ایک کر کے لکھا ہوتا ہے, اور یہاں پر لکھا ہوا ہے یا حیّ یا قیوم. اچھا جی, اس میں صرف یا حیّ یا قیوم نہیں لکھا ہوتا, دوسری بھی کافی چیزیں لکھی ہوتی ہیں. یہ بھائی بتائیں گے. طبعا في عندنا يا حي يا قيوم ويا رحمن يا رحيم والحمد لله رب العالمين والله أكبر, هذه جميعها قناديل. یہ جو ساری چیزیں ہمارے بھائی حسین نے بتائی ہیں, یہ سب ان کو قندیل کہتے ہیں. یہ سب قندیل ہیں, اور یہ کعبہ شریف کے اوپر لٹکائی جاتی ہیں, بڑا جو بارڈر ہے اس کے نیچے. عبد الرحیم امین. ايوه, وهنا هذه السنة 1444 وهذه مكة المكرمة. ما شاء الله. هذا انت انجرحت من الابره ولا؟ هذه حماية يعني قدر المستطاع حاول, لكن لازم تنجرح. إذا ما انجرحت هذه علامة الجودة. یہ حسین بھائی کہہ رہے ہیں جب سلائی کرتے ہیں نا اس طرح تو ہوتا ہی ہے, لیکن وہ انہوں نے پریکویشن لیا ہوا ہے. اللہ یوفقک. تو یہ کہتے ہیں سوئی کے ساتھ ایسے لگتا ہی رہتا ہے. اچھا جی, یہ ٹکڑا بن رہا ہے کعبہ شریف کے دروازے کے غلاف کا, جو سب سے بھاری ہوتا ہے. اس طرح کے 5 ہوتے ہیں, ان کو آپس میں ملا کے پھر ایک جو مکمل کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے ایک ستارہ لگتا ہے نا, وہ پھر اس سے کمپلیٹ ہوتا ہے. تو اس کی کاسٹ جو ہے 23 سے 25 ملین تک جاتی ہے. وہ سونے کی قیمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سونے کی قیمت کس ریٹ پہ, مطلب سونا کس ریٹ پہ مل رہا ہے, تو اس حساب سے کبھی 25 ملین کا ہو جاتا ہے غلاف کعبہ, اور کبھی ہو جاتا ہے 23 ملین کا. اور یہ والا جو ٹکڑا ہے, یہ ٹکڑا, اس کے اوپر قرآن پاک کی آیت نہیں لکھی ہوئی, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کون سے کنگ کی طرف سے یہ ہدیہ تھا کعبہ شریف کو, یہ والا خلاف. اس حج کے اوپر یہ ادھر لگائیں گے, یہ وہی سال لکھا ہوا ہے. ابھی ہمارے قاسم بھائی بنا رہے ہیں, اس کے بعد پھر ہماری باری ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم. کیا خیر ہے بھائی؟ دھاگا نکل گیا میرے سے, لیکن کوئی بات نہیں, ڈال دیں گے دوبارہ سے. یہ ابھی ہم لوگ ادھر یہ سونے کا اوپر چڑھا رہے ہیں, اس کے اوپر. طيب ابره, نزل ابره هنا جنبه بالضبط, خلفه اي بس. یہ دیکھیں یہ والا ٹانکا ہم نے لگا دیا ماشاءاللہ. یہ دیکھیں بھائی, یہ ہم نے الحمدللہ اس میں ایک ٹانکا لگایا ہے غلاف کعبہ میں, اور یہ اسی سال میں انشاءاللہ لگنا ہے. یہ دیکھیں اگلے سال کے اندر نا یہ یہاں پر چڑھایا جائے گا غلاف کعبہ, یہ 1444 میں انشاءاللہ. اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہمارے کنگ سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ کا نام ادھر لکھا ہوا ہے, تو وہ ان کی طرف سے یہ ہدیہ ہوگا انشاءاللہ غلاف کعبہ اس سال کا 1444 میں انشاءاللہ تبارک اللہ.
شکرا پاکستانی ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہ استاذ ہانی ہیں اور آج ہم لوگ استاذ ہانی کے پاس آئے ہیں. ان کے ساتھ یہاں پر یہ سلائی کریں گے غلاف کعبہ کا ٹکڑا, اور یہ والا کعبہ شریف کے دروازے کا حصہ ہے جو ہم لوگوں نے انشاءاللہ یہاں پر سلائی کرنا ہے. یہ بہت ہی ڈیٹیل سے کام ہو رہا ہے یہاں پر. یہ دیکھیں, یہ استاذ ہانی ہماری ہیلپ کروا رہے ہیں ساتھ ساتھ, اور ہم بھی اس میں نا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. ماشاء اللہ تبارک اللہ. دیکھیں نا یہ بہت ہی باریکی والا کام ہوا ہے ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر یہ شیخ. یہ ٹکڑا ہے, اس کو نا ایک گتھلی کی طرح بناتے ہیں, اس کے اندر کعبہ شریف کی چابی ڈال کے نا دیتے ہیں. ادھر قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہے, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات لأہلیہا. کعبہ شریف کی جس میں رکھتے ہیں وہ والی گتھلی تھی, وہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے اور ہر سال تبدیل ہوتی ہے. جو امین ہیں جن کے پاس کعبہ شریف کی چابی ہوتی ہے, یہ ان کو ہر سال نہیں دی جاتی ہے اسی طرح کی ایک گتھلی بنا کے. اور یہ ادھر ہے ایک اور گتھلی, یہ ہے جناب اعلیٰ مقام ابراہیم کی چابی جس کے اندر ہے, یہ وہ والا اس کے لیے ہے. یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. یہاں پر ہمارے کنگ سلمان بن عبدالعزیز حافظ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے کہ ان کے دور میں یہ تیار کیا گیا تھا. یہ دیکھیں, یہ کعبہ شریف کے دروازے کا جو ستارہ ہے نا, یہ 5 حصوں میں یہاں پر ریفلیکشن آ رہی ہے, 1 2 3 4 5, اور ان میں سے ایک ہے جو اس طرف بن رہا ہے جو آپ کو تھوڑی دیر پہلے میں نے دکھایا ہے. اور یہ حصہ ہے جو رکن یمانی کے اوپر لگتا ہے کعبہ شریف کے کارنر. ایک کعبہ شریف کا کارنر ہے جس کا نام ہے رکن یمانی, جہاں پر ہاتھ لگانا سنت ہے, تو یہ وہاں پر اس کے اوپر لگتا ہے. 3 جو دوسرے کونے ہوتے ہیں ان سے اس کونے کو الگ بنانے کے لیے یہ رکن یمانی کے اوپر یہ لگاتے ہیں, تاکہ رکن یمانی کے ایزیلی پتہ چل جائے کہ یہ والا کونا جو ہے یہ رکن یمانی ہے. چلیں جی, ابھی میں نکلتے ہوئے آپ کو نا ایک مختصر طور پہ یہاں پر دوبارہ سے گھما دیتا ہوں, کیونکہ اس جگہ پہ ہمیشہ نہیں آنا ہوتا اور اس جگہ پہ ہمیشہ نہیں ہو سکتا, تو یہ بڑی قیمتی جگہ ہے ہمارے لیے. یہاں پر دروازہ ہے, یہاں سے ہم لوگ انٹر ہوئے ہیں. ادھر زمزم کا پانی بھی رکھا ہوا ہے جو کہ ہم لوگ ابھی پئیں گے. اور جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں یہاں پر کعبہ شریف کے دروازے کا جو ستارہ ہے اس کا ایک حصہ ہے, اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پر جاتے ہیں تو یہ رکن یمانی کا حزام جو کونے کے اوپر لگتا ہے رکن یمانی پہ, وہ بن رہا ہے. اور یہ جو آپ کو بتایا تھا 4 کونوں کے اوپر اس کو لگاتے ہیں, یہ وہ والا حصہ ہے. اور اس کے بعد یہ بھی رکن یمانی کا ہے, اور ادھر کعبہ شریف کے دروازے کا ستارہ ہے, اور ادھر مقام ابراہیم کی چابی جس میں رکھی جاتی ہے وہ گتھلی ہے. اور ادھر پھر سے کعبہ شریف کے دروازے کا ایک حصہ بن رہا ہے ستارے کا. ادھر حزام بن رہا ہے, وہ جو سائیڈ پہ ایک لمبا حصہ ہوتا ہے کعبہ شریف کا, یہ والا دیکھیں تو یہ اس میں سے ایک بن رہا ہے. اور یہ یہاں پہ ایک خالی ہے, اور یہاں پر یہ سارے حصے جو کعبہ شریف کا جو وہ بیلٹ بن رہا ہے, بیلٹ کے نیچے جو حصے آتے ہیں یہ وہ بن رہے ہیں ادھر. اور ادھر پھر سے وہ سورۃ الاخلاص جو 4 کونوں پہ ایک حصہ ہوتا ہے وہ والا بن رہا ہے. اور ادھر شروعات سے ابھی بنا رہے ہیں حزام, وہی جو لمبی ایک پٹی میں آیات لکھی ہوتی ہے یہ وہ ہے. اور ادھر کعبہ شریف کے دروازے کی چابی, اور ادھر جہاں پر وہ دھاگا لپیٹ رہے تھے. اور بس آپ ادھر پہنچ جاتے ہیں, ادھر وہ سارے دھاگے پڑے ہوئے ہیں, اور یہاں سے آپ نکل جاتے ہیں باہر. اور اس طرح پوری ڈیٹیل میں آپ کو اس جگہ کی زیارت کروا کے اور بہت ساری انفارمیشن دے کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں نے آپ لوگوں کو یہ جگہ دکھائی. آخر میں آ کے یہاں پر زمزم آپ کو پتہ ہے لازمی ہے. بسم اللہ. شکراً اخ حسین, شکراً, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم, دیکھ العافیہ. اب چلتے ہیں کعبہ شریف کا غلاف جہاں پر بیچتے ہیں وہ جگہ آپ کو دکھاتے ہیں. جناب علیہ, یہاں پر ہم لوگ آ گئے ہیں میوزیم آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بایوگرافی. مطلب آپ کو مفہوم بتایا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کے بارے میں یہاں پر ایک میوزیم بنا ہوا ہے مکۃ المکرمہ میں کلاک ٹاور کے اندر, جو کنگ عبدالعزیز گیٹ کے سامنے ہے. اور یہاں پر آپ آ کے کسوہ خرید سکتے ہیں اگر کسی نے خریدنا ہے تو. ویسے یہاں پر میوزیم میں بھی اگر آپ انٹر ہوتے ہیں تو سیرت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کو کافی انفارمیشن ملتی ہے. اور میری طرف سے ریکمینڈڈ ہے کہ اگر آپ آتے ہیں, آپ کے ساتھ بچے ہیں اور آپ جاننا چاہتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کے بارے میں, تو یہاں پر ضرور ہیں. ابھی آپ کو اندر کسوہ دکھاتے ہیں جو یہاں پر فور سیل اویلیبل ہوتا ہے. جناب اعلیٰ, ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں میوزیم کے اندر. ایک سٹور ہے اس کے اندر, مطلب جو میوزیم کے ایک سٹور ہے نا, وہاں پر آ چکے ہیں. اور یہاں پر کسوہ ہوتا ہے اسلامک میوزیم آف مکۃ المکرمہ کی جانب سے, جو کہ ساتھ میں آپ کو ایک اس کا سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں یہاں پر ان کی پرائسز کیا ہیں, اور بڑے کسوے بھی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ. اگر کوئی شوق رکھتا ہے کسوہ لینے کا تو وہ
یقیناً یہاں سے لے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ کعبہ شریف کا غلاف ہے، یہاں پر دیکھیں ہر طرف سے نا گولڈن انہوں نے پلیٹ کے اندر رکھ کے سجا کے دیا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور یہ دیکھیں ساتھ میں سرٹیفکیٹ بھی ہے جو کہ دا دینار اسلامک میوزیم کی طرف سے، یہاں پر متحف الاسلامی بمکۃ المکرمہ لکھا ہوا ہے اور متحف خاص ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اور یہ کعبہ شریف کی چابی نما ایک یعنی کہ کعبہ شریف کے دروازے کا جو تالا ہے وہ اور اس کی چابی یہاں پر ایک انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ اوریجنل نہیں ہے اگر یہ یہاں پہ اس طرح کا بنا کے رکھا ہوا ہے، پین ہے اس کے اوپر کعبہ شریف کے غلاف سے انسپائرڈ ڈیزائن بنا ہوا ہے، مطلب آیات وغیرہ لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر، تو یہ بھی بڑا خوبصورت گفٹ ہے۔ اور ادھر نیچے کسوہ کی کاپی ہے، اوریجنل بھی میں آپ کو دکھاؤں گا آگے بڑا، تو یہ کاپی ہے، اگر کوئی کاپی بھی لینا چاہے تو وہ بھی لے سکتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بڑے بڑے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں کاپی کے، اور یہ بھی ایک کاپی ہے۔ ادھر کعبہ شریف کے غلاف کا اندر کا حصہ ہے جو کہ لاکٹ میں یا چین میں انہوں نے ڈال کے دی ہوئی ہے، یہ دیکھیں اس کے پورے زیورات بنے ہوئے ہیں، اور یہ اس کے ساتھ بھی آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ یہ اوریجنل کعبہ شریف کے اندر کا حصہ ہے۔ یہ دیکھیں یہ اس کے اندر بھی، یہ پیچھے سے آپ دیکھیں کعبہ شریف کے اندر کے غلاف کا ٹکڑا لگا ہوا ہے اس کے اوپر اس لاکٹ پہ، اور مختلف ڈیزائن کے ساتھ ہے، یہ حجر اسود کے ساتھ ہے، یہ کعبہ شریف کی تصویر اس کے اوپر بنی ہوئی ہے، اور سب سرٹیفکیٹس کے ساتھ ہیں۔ اور یہ ایک کاپی ہے اگر آپ لینا چاہیں کعبہ شریف کے اندر کا کسوے کی کاپی۔ اور یہ آٹمن امپائر کے دوران مطلب عہد العثمانی کے دوران جو ہے نا جس طرح کا کسوہ ہوتا تھا اس طرح کا ایک اس سے انسپائرڈ کسوہ بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ بھی یہاں پر فور سیل ہے، یہاں پر پرائسز لکھی ہوئی ہیں۔ اور یہ عہد عباسی میں جس طریقے سے ہوتا تھا اس طرح کا ایک انہوں نے اس سے انسپائرڈ بنا کے رکھا ہوا ہے کہ اس طرح کے ہوئے کرتے تھے کسوہ، اور اس کی پرائس بھی یہاں پہ لکھی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر مزید بھی گفٹس وغیرہ اگر کسی نے دینے ہیں، کوئی آئیکونک چیزیں لینا چاہے تو وہ بھی یہاں پہ اویلیبل ہیں۔ اور یہ وہ جو بلاکس ہوتے ہیں نا اس طرح کی چیز ہے، مطلب بچوں کے لیے انٹرسٹ کی چیز ہے، اگر آپ لینا چاہیں تو بچے اس کو بھائی جان توڑ دیا نہیں، اگر کسی نے بچے کو انجینئر بنانا ہو مستقبل میں، اللہ اس کو توفیق دے حرام کے کام میں، تو لے کے سیکھ سکتا ہے۔ اوکے، میں نے سوچا توڑ دیا آپ نے۔ نہیں سر، انجینئر یار کیا ہو گیا؟ آپ انجینئر بھی ہو گئے؟ جی آج ہی ہوا مجھے پتہ چلا۔ اللہ معاف کرے، ایسے انجینئر ہوں پتہ نہیں کیا بنا دیں گے۔ اللہ معاف کرے، وہ تو ٹھیک ہے، ہاں نہیں انجینئر کی بات لازمی کرنی آپ چھوڑیں، ادھر اتنی اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، آپ سے میں بعد میں نمٹوں گا۔ یہ دیکھیں رکے نا، مجھے مینارہ تو لگانے دے حرام کا۔ یار غلط جگہ پہ نہ لگا دینا۔ لگتا کس طرح ہے ابھی؟ ادھر دیکھیں یہ آپ توڑ سکتے ہیں، آپ انجینئر توڑنے والے ہیں۔ یہ اوپر ہوگی اس کی جگہ جو لگانی تھی۔ رکھ دو نہیں ملے گی جگہ، رکھ دو وہ لگا دیں گے۔ اچھا ہاں لاؤ یار، ایسے ہی پریشان کر رہے ہو، ہمیشہ بڑوں سے آپ نصیحت حاصل کیا کریں۔ توڑ دیا، اور ادھر ابھی جگہ دیکھ لی نا، میں رکھنے والا تھا وہاں پر، میرے سے چھیننے لگے ہیں کہ میں لگاؤں گا یہ جگہ۔ یہ چلو آدھا کام آپ کر دیں، آدھا ہاں چلیں لگا دیں۔ یہ ٹوٹنے والا ہے، پتہ ہے 500 ریال بھرنا پڑ جائے گا۔ بس ہاں اتنی سی بات ہے۔ ادھر بھی یہ حاجی اگر ریموو کرنے ہیں تو یہاں سے ہی۔ اور ادھر دیکھیں جے نماز بھی ہے یہاں پر، کسوہ سے انسپائرڈ، کعبہ شریف کے دروازے سے انسپائرڈ ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ سب سے بڑا ٹکڑا کعبہ شریف کے غلاف کا، ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہ دیکھیں کیا بات ہے۔ ساتھ میں یہاں پر عطر بھی دیا گیا ہے، جو عطر استعمال ہوتا ہے کعبہ شریف کے غلاف کے اوپر۔ یہ 2 دانے عطر کے ہیں، یہ بڑا ٹکڑا کعبہ شریف کے غلاف کا ہے، اور یہاں پر سامنے سرٹیفکیٹ ہے اس کا۔ یہ یہاں پہ انگوٹھیاں بھی رکھی گئی ہیں جن کے اندر کسوہ استعمال کیا گیا ہے، اور ان کا سرٹیفکیٹ بھی ساتھ میں آپ کو ملتا ہے یہاں پر۔ جناب اعلیٰ یہاں سے آپ آ کے کسوہ لے سکتے ہیں اگر آپ شوق رکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو چاہیے اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور یہاں سے آ کے آپ لے سکتے ہیں۔ اگر کسی کو شوق ہے کسوہ کا، مطلب 25,000 سے وہ چھوٹا ٹکڑا شروع ہوتا ہے السلام علیکم، اور 56,000 میں آپ کو وہ بڑا ٹکڑا، کتنا 56 نہیں 59,000 59,999 99 بھی تھا، چلو بس یہی ریٹ ہے۔ تو
مزہ آیا آج کے व्लॉग کا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ لوگ ہماری دعاؤں میں. اللہ حافظ.